اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم سارے مسلمان اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو جو مصطفیٰ اعلان فرما رہا ہے مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو میں رب ہو کر تم بندوں سے پیار کروں گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا سلیس سا ترجمہ ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اور فرمایا حبیب یہ بھی فرما دو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے فلیفرحوا، تو خوشی منایا کرو، اظہار مسرت کیا کرو، اور جب تم یہ خوشی مناؤ گے فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس طرح اتباع مصطفیٰ تم کرو گے تو رب تم سے محبت کرے گا، اسی طرح خوشی تم مناؤ گے تو جو تم اعمال اکٹھے کرتے ہو اس سے کہیں بڑھ کر رب تمہیں نواز دے گا۔ یہ دو آیات کریمہ جن کا سلیس سا ترجمہ ہے۔ اب میں مقدمے کے طور پہ جو ہے وہ تمہیدی کلمات عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے انسان کی فطرت میں محبت کو پیدا کیا ہے۔ کس کو؟ اور ایک ہے نفرت، اس کو غصے کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ محبت اور نفرت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو احساسات سے محسوس ہوتی ہیں، جو انسان کے جذبات سے محسوس ہوتی ہیں، جو انسان کی کیفیت سے محسوس ہوتی ہیں، اور ان دونوں کا تقاضا رب ذوالجلال نے کیا ہے، لیکن جب محبت کا تقاضا کیا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کے لیے کیا ہے۔ مجھے بولو نا سبحان اللہ۔ محبت کا تقاضا کیا ہے رب نے تو فرمایا میں اپنی محبت کا بھی تقاضا کرتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کریم کی اتباع سے مشروط کرتا ہوں، اور اسی طرح فرمایا جب تمہیں میرا فضل ملے یا رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، مجھے بولو سبحان اللہ۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب تمہیں فضل اور رحمت ملے تو پھر تم خوشی مناؤ، اور خوشی اور غمی یہ دو کیفیات کا نام ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں وضاحت کرتا ہوں۔ جنازے کی کیفیت اور ہے، شادی کی کیفیت اور ہے، اور عید کی کیفیت اور ہے، اور صدمے کی کیفیت اور ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک ہی انسان کھڑا ہے، ایک محبت کی کیفیت میں کھڑا ہے، دوسری نفرت کی کیفیت میں کھڑا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا تعلق ہے دل سے۔ کس سے تعلق ہے؟ دل سے۔ اب دونوں شخصیات کی جو کیفیت ہے کیا آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ دونوں کے جذبات دل میں ہیں، دونوں کے احساسات دل میں ہیں، اور کھڑے ایک جگہ پر ہیں، لیکن ایک محبت میں مچل رہا ہے،
دوسرا نفرت اور غم کی کیفیت میں ہیں، اگرچہ ان دونوں کا تعلق دل سے ہے، لیکن دیکھنے والے کو دونوں کے چہرے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ خوشی میں ہے اور یہ غم میں ہے۔ پتہ چلا رب ذوالجلال نے اگر انسان کو محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے اور خوشی منانے کا تقاضا کیا ہے، تو رب کو پتہ ہے جب میرا بندہ خوشی مناتا ہے تو چہرے سے نظر آ جاتی ہے، جب میرا بندہ غم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر بھی اس کے چہرے سے غم ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں احساسات کو ہم مزید اگر سمجھیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، دو بندے بیٹھے ہوں گاڑی میں، ایک کا فون آ جائے فوتگی کا اور ایک کا فون آ جائے کہ تجھے رب نے بیٹا دیا۔ سبحان اللہ، بھائی اونچی بولو نا سبحان اللہ۔ دونوں کو فون آ جائے اور ہے گاڑی ایک، سیٹیں ایک جیسی ہیں، انسان بھی دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن جیسی خبر ملی ویسی کیفیت ہو گئی۔ جس کو بیٹے کی خوشی کی خبر ملی اس کے چہرے سے خوشی نظر آ رہی ہے، اور جس کو غم کی خبر ملی اس کے چہرے پر غم چھا گیا۔ اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو میں تھوڑا سے قریب ہو کے بات کو سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے جلسہ میلاد کا، ایک ہے جلسہ اور ایک ہے جلسہ 10ویں کا، ایک ہے جلسہ، ایک ہے تیجے کا، ایک ہے جنازے کا اکٹھ۔ یہ سارے اکٹھ ہیں انسانوں کے، لیکن جذبات اور احساسات الگ ہیں۔ کیوں کہ محبت کی کیفیت اور ہے، خوشی کا انداز اور ہے، غمی کا انداز اور ہے۔ اگر میں ان ملاؤں سے پوچھ لوں تو مجھے آپ اجازت دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، پوچھوں میں؟ پھر اونچی کہو سبحان اللہ۔ ابھی فیس بک پہ کچھ بد نسلے لوگ میلاد کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں میلاد دکھاؤ کہاں ہے، ہمیں میلاد پر خوشی منانا دکھاؤ کہاں ہے۔ بھائی ہم کیا دکھائیں جب رب نے خوشی بھی بندے کو عطا کی ہو، غمی بھی رب نے عطا کی ہے، اور احساسات بھی رب نے دیے ہیں۔ تو ملا کون ہے پوچھنے والا؟ جب کسی کو خوشی ملتی ہے چہرے پر خوشی نظر آ جاتی ہے، جب کسی کو غم ملتا ہے اس کے چہرے پر غم آ جاتا ہے۔ تو کون ہے پوچھنے والا؟ اگر پوچھتا ہے تو ہم بتاتے ہیں تجھے دنیا کی مثال سے، کیونکہ تو ہے ہی عقل سے پیدل، نہ تیرے ساتھ کوئی قرآن کی بات کر سکتے ہیں، نہ تیرے پاس حدیث کا کوئی مطالعہ ہے۔ ہم تیرے ساتھ بات کریں گے دنیاوی، اور وہ بات کیا ہے؟ آؤ جلسے کا اعلان ہو گیا، کس کا؟ عمران خان کا۔ کس کا؟ اگر غصہ آیا تو نواز شریف کے جلسے کا بھی اعلان کر لیتے۔ ایک طرف عمران خان کے جلسے کا اعلان ہو گیا، دوسری طرف نواز شریف، تیسری طرف لبیک کا بھی جلسہ۔ کس کا؟ لبیک کا۔ چوتھی جگہ کاف لیگ کا بھی جلسہ، پانچویں جگہ پیپل پارٹی، MQM، جتنی پارٹیاں ملک میں ہیں سب کے جلسے ہیں، سب کے۔ اور سارے جلسوں میں مولوی چھوٹی داڑھیوں والے بھی جاتے ہیں اور بڑی داڑھیوں والے بھی جاتے ہیں۔ میں بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں بچوں کے لیے۔ احساسات پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کسی کے جذبات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب جلسے آ گئے سب پارٹیوں کے، اعلان ہو گیا، دعوت آئی، اب وہ مولوی صاحب
جو گاڑی جلوس کے لیے نہیں نکالتے. اونچی بولو سبحان اللہ. اب وہ مولوی صاحب جو کہتے ہیں کہ مسجد میں پیدل جائیں جتنے قدم چلیں ثواب ملتا ہے، اب وہ ملا جس کی 1.5 فٹ نہیں 2 فٹ داڑھی ہے، جس کی ناف تک داڑھی پھیلی ہوئی ہے، وہ مولوی اپنے لیڈر کے جلسے کے لیے بے اختیار اپنی وہ پجارو جو گراج میں کھڑی ہے، جس کو خراش آ جائے تو ملا کو تکلیف ہوتی ہے، اب وہ گاڑی نکالتا ہے. حافظ دانش صاحب نے پوچھا مولوی جی کیا ہوا ہے؟ چہرے پر بڑی خوشی کے آثار ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا میرے لیڈر کا جلسہ ہے. کس کا جلسہ ہے؟ بولو کس کا جلسہ ہے؟ ہمیں باتیں ساری آتی ہیں لیکن ہم مہذب زبان استعمال کرتے ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، ہم میلاد کے ماننے والے ہیں. ملا نے گاڑی نکالی، گاڑیاں نکلی 1 2 4 5 جتنی برادری کی گاڑیاں ہیں نکلی، اور ان پہ کیا لگے؟ او بولو کیا لگے؟ کس کے؟ پارٹی کے. کس کے؟ میں آپ کو نا ان بدھوؤں کو جواب دینے کے لیے بات سنا رہا ہوں نا، کیونکہ نہ تو ان کو قرآن سے کوئی محبت ہے نہ حدیث سے محبت ہے. ارے قرآن سے محبت ہو، حدیث سے محبت ہو تو نبی کا میلاد ہو تو اس پر اعتراض کرتا ہے؟ ارے قرآن سے پیار ہو، حدیث سے پیار ہو تو نبی کے میلاد سے بھی پیار ہوتا ہے. اونچی بولو سبحان اللہ. اب ذرا توجہ، ملا کے سارے خاندان کی گاڑیاں نکلی، جھنڈے لگ گئے، کسی گاڑی پہ عمران خان کے، کسی گاڑی پہ پیپل پارٹی کے، کسی گاڑی پہ نون لیگ کے، ساری پارٹیوں کے اپنے اپنے کارکن جھنڈے لگا رہے ہیں. کیا لگا رہے ہیں؟ جھنڈیاں نہیں. ہم جھنڈیاں لگائیں تو تکلیف، ہم جھنڈیاں اتنی لگائیں تو تکلیف. یہ جھنڈے گاڑیوں پر لگ گئے، گاڑیوں کی لائنیں بن گئیں، گاڑیوں کی. اچھا ایک اور بات کروں، اب ملا اپنی گاڑی میں مست ہے، کدھر جا رہے ہو؟ لیڈر کے جلسے پہ. اچھا کوئی دائیں لٹکا ہوا ہے، کوئی پجاروں سے بائیں لٹکا ہوا ہے، وہ پجاروں جس کے دائیں بائیں مولوی صاحب اپنے بیٹوں کو بھی نہیں لٹکنے دیتے، اور بمپر خراب ہو جائے گا، پائیدان خراب ہو جائے گا. ارے ملا تجھے کیا ہوا؟ کہا آج تمہیں پتہ نہیں میرے لیڈر کا جلسہ ہے، میں خوش ہوں، کوئی پرواہ نہیں، میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہو جائے، میں خوش ہوں. ارے ملا تجھے دنیاوی پارٹی میں جانے پر خوشی ہوتی ہے، ہم سنیوں کو آمینہ کے لال کے جلوس کے جانے پر خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مرحبا مرحبا. عید میلاد النبی زندہ باد. خوشی کس بات کی؟ آمنہ کے لال کی. خوشی کس بات کی؟ آمنہ کے لال کی. سنا لیا کوٹلی بیانی شریف. زندہ باد. عزیز طلباء، مہمان نزی وقار، یہ مولوی جب پارٹی کا جلسہ آئے تو اس کا چہرہ بھی بدل جاتا ہے، اس کی گاڑیاں بھی باہر نکل آتی ہیں. اب میں اس سے پوچھوں یا آپ پوچھیں گے؟ پوچھو. ارے ملا جی لیڈر کا جلسہ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اونچی بولو نا سبحان اللہ. ارے ملا جی یہ کیفیت، یہ حالت کس قرآن میں لکھی ہے، کس حدیث میں لکھی ہے؟ ارے ملا تیرے لیڈر کا جلسہ ہو اور تجھے نہ قرآن نظر آتا ہے
نہ حدیث نظر آتی ہے۔ جب آمنہ کے لال کا 12 ربیع الاول کا جلوس آتا ہے، پھر تجھے ہمارے گاڑیاں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، ہمارے جھنڈے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں سمجھ آ گئی، تجھے تیرا لیڈر مبارک ہو، ہمیں آمینہ کا لال مبارک ہو۔ تجھے اپنے لیڈر کا جلسہ مبارک ہو، ہمیں آمینہ کے لال کا 12 ربیع الاول کا جلوس مبارک ہو۔ میں آپ کو بتا رہا تھا احساسات، جذبات۔ اب مولوی کے یہ جذبات جو ہیں، یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ بولو نا، نہیں۔ نہ اس کو داڑھی کی یاد رہی کہ اتنی بڑی داڑھی ہے، میں اس جلسے میں جا رہا ہوں جہاں بیویاں بھی ہوں گی۔ کیا بات کروں میں آپ سے، میں کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں۔ یہ مولوی کو نہ داڑھی نظر آئی، نہ کچھ نظر آیا، اور عمران خان کے جلسے میں گیا، داخل ہوا، ایک طرف عورتیں تھیں، کیا تھی؟ دوسری طرف مرد تھے، اور عورتیں بھی نقاب میں نہیں تھیں، میک اپ کیے ہوئے تھے، بمر سمر کے جلسے میں نعرے لگا رہی تھی، بازو ہاتھ اونچے کر رہی تھی۔ ارے ملا، تجھے عمران خان کے جلسے میں بے پردہ عورت بھی نظر نہ آئی، تجھے اپنی داڑھی کا حیا بھی نہ ہوا، لیکن جب تمہیں میلاد پر ہماری مائیں اور بہنیں نعت پڑھتی نظر آتی ہیں، اور نبی کے ترانے پڑھتی نظر آتی ہیں، اور ہوتی میں پردے میں ہیں، تجھے گش پڑ جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا تیرا رشتہ کہیں اور ہے، ہمارا اور ہے، ہمارا آمینہ کے لال سے ہے، تیرا شیطان سے ہے۔ ہمارا آمینہ کے اور تیرا، بولو تیرا شیطان سے ہے۔ کیوں؟ میلاد پر کس کو پریشانی ہوتی ہے؟ شیطان کو۔ کس کو؟ شیطان کو۔ اب میری بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں بتا رہا تھا محبت کے بھی جذبات ہوتے ہیں اور نفرت کے بھی، اور جذبات سمجھے نہیں، جب پیر کو ملتے ہیں، جب ماں باپ کو ملتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ماں باپ اور استاد کو ملنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب آپ ملتے ہیں دشمن کو پھر کیفیت اور ہوتی ہے۔ پتہ چلا میلاد منانے والوں کے جذبات اور ہیں، اور اپنے دنیا کے لیڈر کے لیے جذبات اور ہیں۔ ارے جو رب نے محبت پیدا کی ہے، یہ تو کی اس نے اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے۔ محبت تو پیدا ہی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہوئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ میں مقدمے کے طور پہ جو باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، بات آگے نکل گئی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ خوشی بھی چہرے سے نظر آتی ہے۔ کس سے نظر آتی ہے؟ اور غمی بھی چہرے سے۔ اور دن بتاتا ہے کہ اس دن پر خوشی کس کو ہے اور غمی کس کو ہے۔ ہم وہ ہیں جن کو 12 ربیع الاول پر خوشی ہوتی ہے، اور یہ ملا وہ ہے جس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، تو کیا ہی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ہے خوشی کا اظہار، یہ ہے محبت کا اظہار، یہ ہے عظمت کا اظہار، یہ ہے شانوں کا اظہار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر سید حکیم اختر علی شاہ صاحب گیلانی، فیض کندہاری، فیض کندہاری، فیض کندہاری۔ گرامی قدر حضرات،
چونکہ موضوع بڑا اہم ہے، آپ اس موضوع کی طرف توجہ فرمائیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان کے جذبات سے محسوس ہوتا ہے، اور جذبات ہیں کیا؟ جذبات بولو، جذبات اگر اونچی سبحان اللہ کہو پھر میں بتاتا ہوں، پھر کہیں سبحان اللہ۔ جذبات کیا ہیں؟ آئیے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، کس کی طرف؟ جب مدینہ میں آپ تشریف لائے تو مدینہ میں جب مدینے کے بچوں کو پتہ چلا، بچیوں کو پتہ چلا، تو مدینے کی بچیاں اور چھوٹے بچے اپنی چھتوں پر چڑھ کر دف پہ جا کر سرکار کی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ ہے جذبات۔ کیا ہے؟ جذبات۔ اور دنیا میں کیا ہے؟ جب کسی کی شادی ہو تو چھوٹے بچوں کو پلیٹوں میں پھول دے کے کھڑا کیا جاتا ہے، بیٹا بیٹیوں آپ نے یہ پھول پھینکنے ہیں، اور وہ بچے پھول پھینکتے ہیں، تو اس میں کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والوں پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ حالانکہ بچے پتیاں پھینکے تو اس میں کیا ہے؟ یہ جذبات ہیں، اور دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا استقبال کیا جا رہا ہے، ہمارا۔ تو اب اس میں کیفیت کیا ہوئی؟ خوشی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بولو کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح مدینے کے بچوں نے سرکار کی بارگاہ میں طلع البدر علینا، ہائے ہائے ہائے، طلع ہمارے شہر میں اللہ کا چاند ظاہر ہوا، ہائے ہائے ہائے، طلع البدر علینا۔ بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اگر وہ بچے گھروں میں رہتے تو خوشی کا اظہار ہونا تھا؟ بولو نا، نہیں۔ تو بچے کن کے تھے؟ صحابہ کے۔ ارے ملا جی کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے میلاد؟ کہاں ہے خوشی؟ ارے میرے آقا تو ویسے ہی ہجرت کر کے ابھی مدینے میں آئے تھے، تو آپ کی ویسے ہی آمد پر بچوں نے طلع البدر علینا پڑھا تھا، تو پتہ چلتا ہے جس کے اندر محبت کا عنصر ہو اس کا اظہار کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور پھر میں ایک اور بات کروں، جب بچہ لاڈلیاں کرتا ہے، جب بچہ بڑوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، مثلا بچہ ہاتھ چومے، بچہ گود میں ہو، تو کون سی چیز مجبور کرتی ہے بڑے کو اس کا منہ چومے؟ کون سی چیز مجبور کرتی ہے؟ بولو کیا کرتے ہیں؟ جذبات، محبت کے جذبات۔ ارے جو جذبات بچے کا منہ چومنے پر مجبور کرتے ہیں، ایمان والوں کے اندر بھی ایک جذبہ ہے، وہ ہے عظمت مصطفیٰ کا، وہ ہے شان مصطفیٰ کا، وہ ہے مصطفیٰ کریم پر قربان ہونے کا۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، سنی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آرام فرمایا، تو آپ نے حکم فرمایا، اے ابو ایوب میں نیچے والے پورشن میں رہتا ہوں، آپ اوپر والے پورشن میں آرام کر لو۔ حضرت ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ اصل میں کریم آقا علیہ السلام سے مہمانوں کی ملاقات ہونی تھی، تو مہمانوں کی آسانی کے لیے آپ نے نیچے قیام فرمایا، اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جائیں گے، اتریں گے، آئیں گے، جائیں گے، آسانی کے لیے، مہمانوں کی آسانی کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے نیچے پسند فرمایا، اور حضرت ایوب انصاری کو بولو کدھر؟ او طوبہ بادشاہ، یاد آئی ہے کوئی بات؟ او یاد آئی ہے؟ طوبہ حمیری بادشاہ،
جس نے کئی سال پہلے، 1000 سال پہلے سرکار کی آمد سے مدینے یثرب کی جگہ پہ علماء اور حکیموں کے محل بنائے، وہاں رہے، اور انہی علماء میں ایک خط چلتا تھا جس خط پہ لکھا تھا جب آمینہ کا لال اس شہر میں آئے۔ وہ خط کس کے پاس تھا؟ حضرت ایوب انصاری۔ کس کے پاس تھا؟ وہ خط جہاں تھا وہاں میرے آقا کی اونٹنی بیٹھی، وہاں گئے اور وہ خط پیش کیا گیا تو طبہ حمیری کا وہ خط لکھا تھا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کا دور تو نہیں پا سکا لیکن میں نے آپ کی آمد کا خط لکھا تھا، آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا۔ سرکار نے خط پکڑا اور اس طبہ بادشاہ کے لیے دعا بھی کی اور مرحبا بھی کہا۔ کیا کہا؟ مرحبا، مرحبا، خوشی کا اظہار کیا۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ کیا، حضرت ابو ایوب انصاری چھت پر ہیں، کہتے میں رات کو لیٹا تو بڑا بے چین رہا، نیند نہیں آئی، اور خیال کیا تھا، جذبات کیا تھے، میری طرف توجہ، جذبات کیا تھے؟ جذبات یہ تھے کہ میرا آقا نیچے اور ابو ایوب انصاری اوپر والے مکان پہ۔ کہتے ہیں اس جذبات میں مجھے نیند نہیں آئی، صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا حضور مجھ سے بڑا مشکل ہے اوپر والے پورشن میں ٹھہرنا، آپ نیچے ہوں میں اوپر ہوں، میری غیرت میرے جذبات گوارا نہیں کرتے۔ جب آپ نے یہ کہا تو سرکار نے فرمایا اے ابو ایوب جس طرح تیری مرضی ہے اس طرح کر لیتے ہیں۔ یہ جذبات ہے، کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ یہ محبت کے جذبات ہیں، اور اگر ان جذبات کو بیان کرتے رہیں تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ انسان کی کرتوتوں سے، انسان کے آروں سے، انسان کے جذبات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ خوش ہے یا ناراض ہے، خوش ہے یا اچھا نبی کا میلاد ہو اور مسلمان ہو، کلمہ بھی نبی کا پڑھتا ہو، اور پھر اس کے چہرے سے پتہ نہ چلے، اس کے چہرے سے پتہ نہ چلے تو سمجھ لو وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ کامل مسلمان کون ہے؟ وہ ہے جس کو اپنے آقا کا ذکر سن کر اندر بھی دل مچلنے لگے، چہرہ بھی خوش ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ ٹائم کم ہے، کم ٹائم میں میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، محبت بھی چہرے سے نظر آتی ہے اور نفرت بھی۔ اور مجھے یہ بتاؤ، بیٹے کی شادی ہو، کس کی ہو؟ چلو جن کی نہیں ہوئی اللہ ان کی بھی کر دے بھائی، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں نا، میرے پاس دعا ہے، دعا کر سکتا ہوں۔ ہمارے نعت کا اپنا عدنان کیا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، عدنان سرور، اور بھی بیٹے سب کی شادی ہو جائے۔ تو جب کسی کے بیٹے کی شادی ہو تو شادی پہ بندے آئیں، ایک بندہ آگے کہے مہر جی یا جٹ جی ماشاءاللہ بڑیاں خوشیاں نے تے بڑیاں تیاریاں نے، اللہ تانوں خوش رکھے، اللہ تانوں اچھا انہیں کیتا کی ککھ بھی نہیں ہے، شریک ہے برادری، اتنا کہا ماشاءاللہ بڑیاں مرچا لائیاں جے، ماشاءاللہ بہت تیاری کی ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیاری شادی کا انتظام کیا ہے، کبھی کسی کمرے میں جاتا ہے، کبھی کسی میں، کبھی کسی میں، ہو سکتا ہے خوش نہ ہو لیکن دل رکھنے کے لیے بھائی اس کی اندر کی کیفیت ہے نا، ہمیں کیا پتا۔ ایک وہ ہے جو اندر سے بھی خوش ہے باہر سے بھی، ایک وہ ہے جو اندر سے نہیں لیکن اظہار کر رہا ہے، اور ایک وہ آیا جڑا
چنا منا گم ہو کے بہ رہے، نہ بولے ہے نہ کچھ کیا ہے، تو گھر والے نے محسوس کیا لگتا ہے میرے بیٹے کی شادی پر یہ خوش ہے، بولو خوش نہیں ہے۔ اچھا ایک اور آ گیا، آ کے کہتا ہے چودھری جی، مہر جی، جٹ جی کی لوڑ سی ہے نہ خرچہ کرن دی، کی لوڑ سی؟ اب ایک نا اے بچے نے کئی دیا شادیاں ہوئی نے، کئی فیرنگ فورنگ بھی کرتے رہے نے، کوئی اور بھی کچھ کرتے رہے نے، تے کئی جی تے آتے نے غیر شرعی کم تو روکن، تے کئی ایویں سیانے بنتے ہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی گچھتا ہے، ایویں جی کی لوڑ سی اینا خرچہ کرن دی؟ تے منو ذرا دسو نا، دلوں ہو سکتا ہے فائدہ ہی چاہتا ہوئے، ذرا بند کر، ہو سکتا ہے دلوں فائدہ ہی چاہتا ہوئے، لیکن جذبات کا اظہار کیا۔ والد ہر ایک کی کیفیت سن کے اس کی الگ ہو گئی، لیکن یارو والد کو سب میں سے اچھا وہی لگتا ہے جو چہرے سے بھی خوش ہوتا ہے اور گفتگو سے بھی خوش ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس نے حق ادا کر دیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، پتہ چلا کہ جذبات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جذبات کیا ہے۔ اسی طرح نبی کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہو اور اس دن اگر طبیعت خراب بھی ہو، بخار بھی ہو، تو پھر بھی جان بوجھ کر خوشی والا چہرہ بنانا ہے۔ کہیں رب نے ایسی بوتھی دیکھ لی نا، کہیں رب نے ایسی بوتھی دیکھ لی کہ جس بوتھی کو رب نے خود بنایا اور خود دنیا میں بھیجا، اور رب نے 12 ربیع الاول کو اگر بوتھی پر 12 بجے دیکھ لیے نا